But then اس کے بعد I think کیونکہ I knew in my heart کہ میں اس like once I was known, I knew that I can I can continue doing this and come back and continue doing Yeah, I TV think that's very because it's still very new, you know. So I knew I had a place here, but I knew کہ اگر میں کبھی باہر جا کے if I didn't do this on my own, if I didn't go and I work with the organizations I was with, and if I didn't go to Austria, I would always look back and have that regret کہ یار what if I had gone. So I didn't want to have that what if. یا پھر ایک ملک دوسرے ملک میں جا کے کام کرنا اور living in another country, working in it's a huge learning also. It is, but I'll tell you something. It's a European country, right? Austria is it's a very European country. And Vienna is a supremely European insular state, you know. Okay. So it's not like going to London. It's not like going to New York, jahan hazaro desi hain. And you know, you grow up with, like when you're growing up, you have, you know, you grow up with the American pop culture, you grow up with British pop, so you're familiar with both. When you go to a European country that doesn't have the English language as its first language, it's very difficult. And abhi Austria mein still there are not that many Pakistanis, so you don't really have a support network, so you don't know. So what happened? So language was a big barrier. Then of course London and the UK is very different to the rest of Europe, you know. Because you're so used to it. I mean, it's a very I think Europe is very different. They have their own culture, and it's, I think, a little more conservative. So and they have their own brands, and you know, the brands you don't know, you don't know the language, you don't know how to get around. People they weren't at that time very friendly, you know. And in Europe, I think the language is a big thing, you know. And that's something that I also really then took back from my time in Austria, is that people in Europe are very proud of their language and their heritage. And something as Pakistanis we sometimes lack is the, you know, the ownership of your language and your heritage and your country. 100% agree کرتی ہوں. And I was also, you know, sometimes کبھی کبھار ہوتا تھا کہ آپ, you know, you hear it, ہم لوگ اپنی اردو کا مذاق اڑاتے ہیں, ہم لوگ انگریزی جس طرح ہم لوگ بولتے ہیں, انگلش میڈیم, ہم اتنا مذاق اڑاتے ہیں, مگر جب آپ when you go to these countries you realize کہ there's so much pride attached to their language, which is when I started taking a lot of pride in my language and my culture and my, you know, my heritage, where I come from, you know. So I'd always be very vocal about, yeah, I'm from Pakistan. And milte the, you know, you used to get like looks, people used to look at you differently, but then, you know, you just have to stand your ground. And that really taught me a lot of things about Europe. So it's it was very difficult to settle in, because they're also very smart people, and choti choti cheezein karte hain jo hum log nahi karte. Like, so I remember like my roommate, the guy who I was renting the room from when I first went, I used to smoke at that time. And یہ social responsibility کی بات ہوتی ہے نا, کہ every place has, every culture has their own social responsibility, and you really have to take it in your own hand. If you collectively have that social responsibility, then you really can flourish as a country. And I understood why people flourish and why cultures flourish. I was smoking in my room, and I had, abhi thand thi, I think November tha, in Vienna mein bahut sardi hoti hai. It was like freezing, but I had to smoke, and I couldn't go outside up and down, so I'd asked my roommate if I can smoke in my room, and he's like, and my flatmate's like, yeah, you can smoke in your room, but please keep the window open if you're smoking. So I'm like, okay. So I was smoking, I had the window open, and he came in 2-3 dafa, and then one day I think at breakfast he was like, I've noticed that you open your window when the heater is on, and the heating is on, and you open your window to smoke. So please put the heating off when you do that. And I'm like, you want me to freeze to death? Like, I'll freeze to death. How can I just do, you've told me to open the window to smoke, I'm opening the window, and now you're telling me to put the heater off. He's like, that's very counterproductive, you know, we're generating heat. And if you're going to open the window, then you're losing that heat, and you're wasting energy. So if you're wasting energy, you know, then this is, it's counterproductive. So let's not waste energy. So itna social responsibility jo thi na. And then he did a few other things, you know, recycling and all of these things he taught me. So, and it was all about conserving energy and how it takes a lot more energy to produce something or than to recycle it. And these were things that were in there
in their, you know, System. in their But what's system. my They've been system taught is? this since they were children, you know. And you feel And we like- take it for granted. ہمیں تو آئیڈیا ہی نہیں ہے نا, ہم تو اے سی آن ہے, دروازے کھول لیں, سب کچھ کھول لیں. وی ڈونٹ ایون ریئلائز کہ انرجی کہاں کنزیوم ہو رہی ہے, ہم کچرا کہاں پھینک رہے ہیں. سو یہ سوشل رسپانسبلٹی از سم تھنگ آئی ریئلی لرنڈ over there, and I But was یہ very تم impressed with. سیریسلی بھی لیتے ہو کیونکہ اس کے بارے میں تم نے کافی کچھ اگر ہم باہر جا کے سیریسلی رہ سکتے ہیں تو ہم پھر اپنے ملک میں بھی کر سکتے ہیں. مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا کہ بھائی شیشہ کھول کے ڈرائیو کرتے ہوئے کچرا کیوں باہر پھینک رہے ہیں آپ, اور کیوں نہیں آپ اس کو پراپر طریقے سے ڈسپوز کرتے. اور آج کل ہمارے پاس ریسائکلنگ بنس کیوں نہیں ہے. اگر ایک کچرے کا ڈبہ رکھا ہو تو ایک ریسائکلنگ کا بھی رکھ لیں. بس کچرے کا ڈبہ بھی تو پڑا ہو, وہ بھی تو نہیں پڑا ہوتا. وہی تو میں کہہ رہی ہوں. اور پھر وہ یہ بھی صحیح ہے بیکاز میں اب میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ باہر کچرا نہ پھینکو, مگر پھر میں دیکھتا ہوں کہ کچرے کا ڈبہ کہاں ہے. کوئی کچرے کا کوئی انتظامیہ, لائک دس از آپ کی انتظامیہ کا کام ہے نا کہ آپ اگر کچرے کے ڈبے نہیں ہوں گے تو لوگ پھر زمین پہ ہی پھینکیں گے. اور کیا سم پیپل کانٹ کیری کچرا ان دیئر ہینڈ. ہمارے وہاں سسٹم نہیں ہے کہ وہ کچرا اٹھائیں ہر ہفتے آ کے آپ پیچھے جمع کرتے ہیں بڑے بن میں, اور پھر آپ اس کو ریڑھ کے لے کے جاتے ہو گیٹ تک, اور پھر وہ ہر ہفتے آ کے اٹھاتے ہیں. ہمارے ہے یہ سسٹم. آئی تھنک گھروں کے باہر تو گھروں میں تو ہوتا ہے کہ کچرا آتا ہے, کچرا کہیں تک کہیں تو جاتا ہے ہمارا بڑے بنس میں, اور پھر وہ آ کے اٹھاتے ہیں. مگر اگر آپ مارکیٹس وغیرہ میں جائیں تو آپ یو ول بیئرلی سی اینی کچرے کے ڈبے اراؤنڈ اے سرٹن لوکیلٹی اور سرٹن ایریا. مطلب کچھ ہوتا ہے نا ڈسٹینس پہ, آفٹر ایوری سو میٹرز کچرے کے ڈبے ہوتے ہیں. رائٹ نیکسٹ ڈور ٹو مائی ہاؤس آئی ہیڈ ٹو پٹ ٹریز تاکہ میرے گھر کے ساتھ کچرا نہ پھینکے. پھر بن منگوا کے سی بی سی سے رکھوائی ہوئی ہے, مگر وہ اس کے باہر پھینکتے ہیں. بالکل ڈبہ بھی پڑا ہوا ہے تو اس کے باہر پھینک. ہاں یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ گاڑی سے چلتے ہوئے کچرے جو پھینکتے ہیں لوگ, کہ بس ہم ویٹ کر کے کسی کچرے کے ڈبے. بٹ وہی بات ہے کہ کچرے کا ڈبہ پھر کہاں ملے گا لوگوں کو, پھر گھر تک جا کے لے جائیں. مگر آئی گیس اٹس اے لاٹ ٹو چینج. یا اینڈ آئی تھنک یو نو, خیر ابھی تو بجلی کی بات ہی نہ کریں. ایم شیور سب لوگ اپنے اے سیز بند کرتے ہیں جب کمرے چھوڑتے ہیں, بیکاز اٹس بیکم سو ایکسپینسو کہ آپ اس کو برداشت. سو یو لرنڈ اباؤٹ کنزرونگ انرجی اینڈ سوشل, you know, the things, and so that's what I'm saying. This